ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے. یہ میں آپ تمام مہمانوں سے چاہوں گی کہ آج کے جو کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. اس پہ میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ کے مطابق تمام مہمانوں سے میرا سوال ہوگا کہ مذاکرات ہونے چاہیے مزید، اس کا چوتھا دور ہونا چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تو وہ کون سے نقاط ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر بات ہونی چاہیے اور کس سے بات ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں سے بات ہونی چاہیے، یہ جو نام نہاد ہماری مقبوضہ حکومت سر پہ بیٹھ گئی ہے آ کر مسلط ہو کر عوام کے، تو ان سے ہونے چاہیے یا عاصم منیر صاحب سے ہونے چاہیے. اچھا، دوسرا یہ ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی صوبائی صدارت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. اس کی جگہ جو ہیں وہ جنید اکبر صاحب کو خان صاحب نے جو ہے وہ صدر بنا دیا ہے. کے پی کے کا صدارت ان کو دے دی پارٹی کی. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ اس کی وجوہات میں یہ کہا جا رہا ہے، اب اس میں کتنی سچائی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں خبریں وہ یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب جو ہے ان کو تحفظات حاصل ہیں، جس طریقے سے گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب کے بیانیے کو، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ تھوڑا برڈن کم کیا گیا ہے کہ وہ اپنا عہدہ دیکھ لیں. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں دیکھیں کہ وزارت بھی جو ہے وہ منسوخ نہ ہو جائے علی امین گنڈا پور صاحب کی. تو اس پر ہمارے مہمان کیا کہنا چاہیں گے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ میں چاہوں گی کہ جو ابھی بریفنگ ہوئی ہے کانگریشنل امریکن، اس کے جو ثمرات ہمیں نظر آنے شروع ہو چکے ہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جتنے بھی جرنیلز ہیں پاکستان کے، ان کا جو داخلہ ہے وہ سنا ہے کہ ان کو روک دیا گیا ہے. کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جاپان ماشاءاللہ سے ٹوکیو میں یونائٹڈ نیشن کے آفس کے سامنے انہوں نے بڑا ہی زبردست مظاہرہ کیا، اور بہت خوشی ہوئی کہ اس میں اردو میں بھی بڑے ہی کانفیڈنس سے جو ہے ہمارے جو پی ٹی آئی کے شرکا تھے ماشاءاللہ لیڈرز تھے، انہوں نے اردو میں نمائندگی کی، جو کہ بہت ہی خوشی ہوئی دیکھ کر، اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کی. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کن کن اداروں کے سامنے یہ حقائق کھولنے چاہیے جو کہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہے وہ پاکستان میں کی جا رہی ہے سیاست کے نام پر؟ دوسرا میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ 25 اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، جو ہمارے شہداء شہید ہوئے اور جو پاکستان کی عوام نہتی معصوم لاپتہ ہے ابھی تک، ان کی فہرست جو ہے وہ آج تک صحیح سے نہیں جو ہے وہ پیش کی جا سکی. اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں؟ اور آئندہ جب ہم اس طرح کے کوئی بھی سیاسی جماعت مظاہرے کرتی ہے، ظاہر ہے ان کو احتجاج کرنے ہوتے ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ ان کے جو آفیشیل مظاہرین ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، بلکہ پاکستانی عوام جو ان کے ووٹرز ہوتے ہیں وہ بھی نکلتی ہیں. تو جیسے حالات ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا حکمت عملی کی جانی چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ جس سے اس طرح کے حالات نہ پیش آئیں اور ہمارے پاس بر وقت وہ ڈیٹا موجود ہو جو کہ اس اجلاس میں یا جو کہ اس احتجاج میں یا جلسوں میں شرکت کی ہو پاکستانی عوام نے، چاہے وہ آفیشلز ہوں چاہے وہ ووٹرز ہوں سپورٹرز ہوں. تو یہ وہ سوالات ہیں جو میں چاہوں گی کہ آج آپ لوگ اس پر بات کریے گا. یہ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب میں اور پاکستان آ رہا تھا مجھے سنیں اور فون میں میرے فون میں اگر آپ کا انصافیت ورلڈ وائڈ گروپ انہوں نے دیکھ لیا جو کہ وہ دیکھ لیں گے، اگر انہوں نے چیک کیا فون انصافیت ورلڈ وائڈ دیکھتے ہی وہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے. تو اس لیے میں نے آپ کا گروپ چھوڑ دیا ہے. یہ صورتحال، یہ آپ کی بات میں کاٹ یہ رہا ہوں کہ چند میں گھنٹوں جب پہلے کی بات ہے، چند گھنٹوں پہلے کی بات. لیکن دیکھیں کوئی بھی انسان ہے اس کو کبھی بھی 100% نہیں ملتی معلومات. جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنی معلومات ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے جو برا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی دکھانا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا جب فرعون نے آسمان پہ تیر مارا تھا تو
اللہ تعالیٰ نے کہا تھا برڈ کو حکم دیا تھا کہ آ جاؤ اس تیر کے نشانے پر تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے درمیان جو ہے توازن رکھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں نہیں پتہ چلتی اور یہی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اور یہی شان ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اچھے بندوں کو بھی 100% نہیں دیتا اور کبھی بھی اپنے برے بندوں کو تو بالکل ہی 100% نہیں دیتا. لیکن وہ دیتا ہے جس سے شیطان بھی خوش رہے, کیونکہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور جو ہے برائی بھی خوش رہے اور جو ہے اچھائی بھی خوش رہے. اچھا لیکن یہ کہ جن کی اچھائی اگر وہ اچھا زلیخا, میں آپ سے بلکہ آپ کے توسط سے یہاں پہ جو ہمیں دیکھیں گے بعد میں یا جن تک یہ ویڈیو پہنچے گی ان کو یہ بتانا بھی چاہوں گی. اور زلیخا آپ سے پوچھ رہی ہوں, کچھ دنوں پہلے گروپ میں ہمارے جو ہے ایک فارم جو ہے وہ شیئر کیا تھا میں نے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ سنڈے کو وہ میں نے اسپیشل کیا تھا اور اس میں شازیہ آئی تھی ہمارے ساتھ. تو مجھے ابھی ان کا پورا نام یاد نہیں آ رہا ہے شازیہ کا. تو انہوں نے ہالینڈ سے تھی, شازیہ خادم فرام پی ٹی آئی, شازیہ خادم تھی, اور انہوں نے انٹرنیشنل کرائم کورٹس کے لیے سبمیشن کرانے کے لیے فارم بھیجا ہے. وہ فارم جو ہے اس میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس فارم کو کاپی کریں اپنے پاس, پی ڈی ایف ریڈنگ میں جا کر اس کو پہلے وہ سیو کر لیں ایز اٹ از, اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ پی ڈی ایف ریڈنگ میں جا کر اس کو فل کریں. تو آپ کے ساتھ جو بھی فستائیت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل اگر لکھنا چاہیں تو وہ آپ الگ سے ایک کاپی جو ہے وہ لکھ کر, مطلب پیپرز پہ لکھ کر آپ اس پہ آپ نے اپنا نام اور اپنے سگنیچر کرنے ہیں. تمام خواتین حضرات جن کے ساتھ ملکی سیاسی وہ عارف بھائی مجھے ایک بات یاد آئی بڑا جی زلیخا, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب ایسے کوئی حالات ہوتے ہیں نا تو اس میں جو سب سے زیادہ چیز جو ایک مخالف پارٹی استعمال کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ایک دوسرے کا پہلے اعتماد ختم کرتی ہے ایک دوسرے کے اوپر سے. انسان اپنے ہی جاننے والوں سے اور اپنے ہی جو اس کے اراکین ہوتے ہیں جماعت کے, ان سے ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک مطلب پیپل فوبیا بنا دیتی ہے تاکہ آپ کے آپس کا جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے یا کمزور ہونے لگ جائے. آپ ایک دوسرے سے ہی یا تو خوف کھانے لگ جائیں یا ان پر اعتبار نہ کریں, ان کو اپنا مخالف سمجھنے لگ جائیں. تو ہمیں آج بہت ضرورت بھی ہے کہ ہم یہ جو نفسیاتی حربہ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم ناکام بنائیں جس طرح ہم عام پروپیگنڈاز کو ناکام بناتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ نفسیاتی حربہ ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے جماعتوں کو علیحدہ کرنے میں, منتشر کرنے کے لیے. جی, جو بھی ملکی سطح پر آپ لوگوں کے ساتھ سیاسی سطح اور اس نام سے جو ہے وہ ہو رہا ہے ظلم, اور اس کی ڈیٹیل آپ جو ہے اس فارم کو فل کر کے جو ہے پہنچا سکتے ہیں. عارف سے کانٹیکٹ کر لیں, عارف وہ شازیہ تک آپ کو کانٹیکٹ کروا دیں گے. جتنا زیادہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ تفصیلات دیں, اور اس طرح سے آپ لوگوں کے جو ساتھ ہوا ہے اس کے خلاف ایک انیشیٹو جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے انٹرنیشنل کرائم کورٹ کے اندر.